نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پچھلے ہفتے شرک کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور آخر میں جو ہے سوال نمبر 9 اور سوال نمبر 10 جو ہے وہ رہ گیا تھا. سوال نمبر 9 یہ ہے کہ سچے مسلمانوں پر بلا وجہ شرک کا فتویٰ لگانے والوں کا حکم کیا ہوگا اور ان کی پہچان کیا ہوگی. ظاہر سی بات ہے جو چیز شرک ہی نہ ہو ان چیزوں کو لے کر کے جو کسی مسلمان پر شرک کا فتویٰ لگائے اس کا حکم بہت سخت ہوگا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور کوئی شرک میں مبتلا ہی نہ ہو اور پھر اس پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے تو ایسے لوگوں پر کیا حکم ہوگا اور ان کی پہچان کیا ہے. ایسے لوگوں کی پہچان میرے آقا علیہ السلام نے بہت پہلے اپنی حدیثوں میں بیان فرما دیا. یعنی جو شرک کا فتویٰ لگائیں گے ان کی پہچان بھی بتائی گئی. میرے آقا علیہ السلام کا بے پناہ احسان کہ آپ نے فتنوں کے بارے میں بھی بتایا اور جو شرک کا فتویٰ لگائیں گے امت پر بلا وجہ ان لوگوں کی بھی پہچان بتائی کہ وہ شرک کا فتویٰ لگانے والے کون لوگ ہوں گے. جواب: ایسے لوگوں کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمائی اور فرمایا ایسے لوگ مخلوق میں سب سے بدترین ہوں گے. ٹھیک ہے. نمبر 1، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بہجته علی وکان ردءا للاسلام غیرہ الی ما شاء اللہ فانسلخ منہ ونبذہ وراء ظہرہ وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي قال بل الرامي. پی ڈی ایف کہاں ہے؟ کیوں پی ڈی ایف پرنٹ آؤٹ نکالے نہیں اس کا؟ کیوں؟ شرک کا تو نکال کے لانا چاہیے نا. جس پی ڈی ایف کو میں فائنل کر دوں وہ پی ڈی ایف یہاں سب کے ہاتھ میں چاہیے. آنے والے ہفتے سے میں کلاس سے اٹھا دوں گا، اس لیے جو پی ڈی ایف میں فائنل کر دوں وہ یہاں پہ چاہیے. اب اس کا ترجمہ دیکھیں. یہ حدیث پاک جو ہے صحیح ابن حبان کی ہے. فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم پر ایک ایسے شخص کا اندیشہ ہے جو خوب قرآن پڑھے گا. اب دیکھ لیں جس شخص کے بارے میں حضور نے خوف کھایا کہ یہ میری امت پر بلا وجہ شرک کا فتویٰ لگائیں گے، اس کی پہلی صفت حضور نے کیا بیان فرمائی؟ خوب قرآن پڑھے گا. ٹھیک ہے. یہ اندازہ چل رہا ہے. یعنی آج لوگ بہت سارے اس بات میں پڑے ہوئے ہیں یار وہ قرآن شریف تو پڑھتا ہے پھر غلط کیسے ہوگا، اور حضور نے اس کو مخلوق میں سب سے بدتر کہا. قرآن خوب پڑھیں گے یہاں تک کہ جب اس پر قرآن کی رونق نمایاں ہو اور وہ اسلام کا سہارا ہو، ایسے میں وہ بدل جائے گا. یعنی وہ پڑھیں گے قرآن، اسلامی لباس اختیار کریں گے، جب لوگ ان کو مسلمان سمجھ لیں گے تو اب وہ بدل جائے گا، اپنی پہلی حالت چھوڑ کر کے اسے پیٹھ کے پیچھے ڈال دے گا. اب وہ قرآن پہ عمل نہیں کرے گا، نہ اسلام پہ عمل کرے گا. حضور نے فرمایا اور اپنے مسلمان ہمسائے پر یعنی پڑوسیوں پر تلوار اٹھائے گا،
وہ قرآن پڑھنے والا مسلمان پر تلوار اٹھائے گا، اس پر شرک کا فتویٰ جڑے گا۔ یہ دو چیزیں حضور نے فرمایا، خوب قرآن پڑھے گا اور وہ اپنے مسلمان کو قتل کرے گا، بھائی کو، اور شرک کا فتویٰ جڑے گا۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جس بندے نے مسلمانوں کا قتل عام کیا عرب میں اور شرک کا فتویٰ لگا کر کے قتل عام کیا، وہ کوئی اور بندہ نہیں، ابن عبد الوہاب نجدی ہو۔ اگر ابن عبد الوہاب کے علاوہ کسی کا نام ملے، فقیر قادری اپنی گردن کٹا دے گا۔ ایک بندہ ابن عبد الوہاب خبیث، جس کی بنیاد پر وہابی فرقہ وجود میں آیا، اس خنزیر نے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا کر کے معاذ اللہ یہ کہا کہ جو مشرک ہو جائے اس کو قتل کرنا جائز ہے، اور کس پر فتویٰ لگایا؟ جو یا رسول اللہ کہنے والے تھے، جو حضور علیہ السلام کا احترام کرنے والے تھے۔ ابن عبد الوہاب نے، یہاں پر دو چیزیں، مسلمانوں کو قتل کرنے کی سی بات نہیں ہوئی ہے، حضور نے فرمایا شرک کا فتویٰ لگا کر کے مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا، اور یہ سوائے عبد الوہاب نجدی کے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ جس نے کیا ہے وہ ابن عبد الوہاب نجدی نے۔ لاکھوں کی تعداد کے اندر عرب میں ان سچے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا کر کے اس خبیث نے قتل کروایا۔ اور اگر پڑھنی ہو تاریخ، ایک کتاب آتی ہے ہمفرے کے اعترافات، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ انگریزوں کا جاسوس تھا ہمفرے، اس کا نام تھا ہمفرے۔ انگریزوں نے اس کو عرب میں بھیجا کہ کوئی بندہ، کیونکہ عرب مسلمانوں کی زمین ہے، اس نے بھیجا کہ کوئی بندہ وہاں مل جائے کہ جس سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالا جائے، مسلمانوں میں نفرت ڈالی جائے۔ تو جب انگریزوں کو شکست ہوئی تو جب یہ ہاتھ لگا، ہمفرے ہاتھ لگا، یہ اس کا نام ہے جاسوس کا، ہمفرے۔ جب یہ ہاتھ لگا تو اس کے پاس جو ڈائری تھی نا، یہ اپنی ڈائری میں سب کچھ لکھا کرتا تھا، تو اسی ڈائری کو چھپا دیا گیا، اسی کا نام ہے ہمفرے کے اعترافات۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ جب میں عرب کی سرزمین پر گیا، میرے مزاج کا، اب مجھے بتاؤ انگریزوں کا مزاج کیا تھا؟ مسلمانوں کا خلاف ہونا، اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو مارنا۔ اس نے کہا میرے مزاج کا بندہ عرب میں جو ملا وہ ابن عبد الوہاب نجدی تھا۔ ابن عبد الوہاب نجدی سے مل کر کے میں نے مسلمانوں کو برباد کیا اور مسلمانوں کو وہاں تباہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ پوری کتاب بڑی شاندار ہے، ہمفرے کے اعترافات۔ جس کو حقیقت جاننا ہو اس کتاب کا مطالعہ کرے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جس بندے نے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا کر کے مسلمانوں کو قتل کیا وہ ابن عبد الوہاب نجدی تھا۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا کہ وہ خوب قرآن پڑھے گا، اور جب وہ قرآن کی رونق اس پہ نمایاں ہو جائے گی، بالکل وہ دیکھے گا کہ ہاں یہ داڑھی بھی رکھے ہوئے ہے، اسلامی لباس بھی پہنے ہوئے ہے، اور اسلام کا وہ سہارا بن جائے گا، یعنی اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ اب وہ اپنی حالت بدل دے گا، وہ کیا کرے گا؟ پہلی والی حالت کو چھوڑ کر کے پیٹھ کے پیچھے ڈال دے گا، اب اپنا مکروہ چہرہ سامنے لائے گا، اور پھر مسلمانوں پر تلوار اٹھائے گا، شرک کا فتویٰ جڑے گا ان کے اوپر۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں ان کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافروں کو چھوڑیں گے۔ آپ دیکھ لو عرب کی سرزمین پر آج مندر بنائے جا رہے ہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو معاذ اللہ اگر کوئی بارگاہ رسول میں یا رسول اللہ کہہ دے تو اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ سرکار تاج الشریعہ کو جیل میں ڈالا گیا، گرفتار کیا گیا۔ وہیں پر ہمارے ملک کا جو خبیث ہے اس کو بلا کر کے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا پہنایا جا رہا ہے۔ تو حضور کا جو فرمان ہے بالکل سچ ہو رہا ہے آج۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک کا فتویٰ جڑیں گے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ تو اب تو دو لوگ ہو گئے، ایک وہ شرک کا فتویٰ لگانے والا، ایک وہ جس پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ یا رسول اللہ دونوں میں سے شرک کا حقدار کون ہوگا؟ جس پر فتویٰ لگا وہ یا فتویٰ لگانے والا؟ یعنی کون مجرم ہوگا؟ فتویٰ لگانے والا مجرم ہوگا یا جس پر فتویٰ لگا وہ مجرم ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا بل الرامی بل الرامی بل الرامی، فتویٰ لگانے والا مجرم ہوگا، فتویٰ لگانے والا مجرم ہوگا، فتویٰ لگانے والا مجرم ہوگا۔ تو جس خبیث نے
مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا کر کے قتل کیا وہ ابن عبد الوہاب نجدی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی اس کے بارے میں فرما دیا کہ شرک کا فتویٰ لگانے والا مخلوق میں سب سے بدترین ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث، نبی کریم نے جس خارجی گروہ کو میرے آقا علیہ السلام نے شرار خلق فرمایا کہ مخلوق میں سب سے بدتر، اس گروہ سے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، بخاری کی حدیث پاک ہے، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، خارجی لوگ ایسے گمراہ ہیں کہ جو آیات کافروں کی مذمت میں نازل ہوئیں، کافروں کی برائی میں، یہ خارجی اسے کیا کریں گے؟ مسلمانوں پر چسپاں کریں گے۔ آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں میرا پورا بیان اس پر موجود ہے، من دون اللہ، اولیاء اللہ، دونوں میں فرق ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جہاں جہاں من دون اللہ کی بات ہو رہی ہے وہاں مراد کافر تھے، اور جہاں اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے، باذن اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں اولیاء کرام مراد تھے۔ لیکن ان لوگوں نے من دون اللہ والی باتیں لا کر کے اولیاء اللہ پر فٹ کی۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، آپ نے سنا ہوگا اس خبیث مرزا کو جو پاکستان کا ہے، 17ویں پارے کے اخیر میں ایک آیت ہے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کے علاوہ جس کو بلاتے ہو بلا لو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، سب مل کر کے بھی مکھی یا مچھر کے برابر بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اب یہاں بات کافروں کی ہو رہی ہے، اور مرزا اکثر اس کو پڑھتا تھا، وہ خبیث اس آیت کو اکثر پڑھتا تھا کہ دیکھو ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ سب مل کر کے بھی مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں بنا سکتے ہیں، تو پھر کسی کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ بات یہاں کافروں کی ہو رہی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہوگی، لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی کی طرف سے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب قرآن کی آیت میں ہے کسی کی طرف سے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور میرے آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ تو یہاں منہا ہے، من دون اللہ، جہاں اس طرح کی آیتیں ہیں وہاں بات کفار کی ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان آیتوں کو اولیاء اللہ پر فٹ کیا، تو یہ ان کی پہچان بیان کی گئی، یہ خارجی لوگوں کی۔ میرا پورا بیان اس پر موجود ہے، اور بہت ساری میں نے آیتیں جو ہے نا مثالوں میں پیش کی ہیں، لوگ اس کو سن سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10، جائز کاموں کو شرک کہنے والوں سے میل جول یعنی ملاقات رکھنا کیسا ہے؟ جو مسلمان کو مشرک و کافر کہے، حدیث شریف میں آیا کہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے، اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسوں سے دور رہیں، کہ حدیث مبارکہ میں بد مذہبوں سے دور رہنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، سلام کرنے وغیرہ دیگر معاملات سے منع فرمایا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ایاکم و ایاہم فلا یضلونکم ولا یفتنونکم، بد مذہب سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اس لیے ان کو دور رکھیں۔ یہ پچھلے ہفتے کی جو پی ڈی ایف تھی شرک کے حوالے سے، اس کے متعلق کچھ بات تھی۔ اب آگے جو ہمارا سبق ہے آج، وہ ہے فرشتوں کے حوالے سے اور جناتوں کے حوالے سے۔ اب آپ سب سے پہلے کیا اپنے سامنے کھولیں، یہ پہلی پی ڈی ایف بنیادی اور ضروری بات ہے، جس میں ضروریات دین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک کے اللہ کی ذات و صفات سے، کیونکہ اب شرک کا جو مسئلہ تھا وہ بھی ہمارے اسی سے متعلق تھا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو اسی سے ہم نے اس کو بیان کیا تھا۔ تو انبیاء کرام سے متعلق عقائد بیان ہوئے اور اللہ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد بیان ہوئے۔ بہار شریعت میں سب سے پہلے اللہ کی ذات سے متعلق عقائد بیان کیے گئے،
پھر انبیاء کرام کی ذات سے متعلق عقائد بیان کیے گئے، اس کے بعد میں فرشتوں کے متعلق، پھر جناتوں کے متعلق. اس لیے آج جو ہم نے اپنایا ہے وہ فرشتوں اور جناتوں سے متعلق جو عقائد ہے. اب ضروریات دین آپ کھولیے، جو ضروریات دین عقائد کے باب سے ہیں وہ کتنی چیزیں تھیں ٹوٹل؟ کتنی چیزیں تھیں؟ ارے کھولو نا وہ. 81. پتا چلے گا امتحان میں، بتاتے ہیں ہم سب کو. پھر 81 میں سے اللہ کی ذات و صفات سے متعلق کتنے میں نے مارک مروایا تھا؟ 41. 81 میں سے 41 نکالے، کتنا بچا؟ 40. انبیاء کرام سے متعلق کتنے میں نے مارک کروائے؟ 14. 40 میں سے 14 نکالے، کتنا بچا؟ 26 ہے نا. اب 26 میں سے میں 4 مارک مرواؤں گا فرشتوں اور جناتوں سے متعلق. پوائنٹ نمبر 29 پہ دیکھیے، اس کے نیچے آپ ایک نمبر ڈال لینا. پوائنٹ نمبر 29، فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا. پی ڈی ایف کہاں بابو ہے؟ کیوں؟ یہ پہلی پی ڈی ایف ہے، لاپرواہی بالکل برداشت نہیں کرتا میں. آنے والے ہفتے سے محمد آپ کی ذمہ داری ہے، جو پی ڈی ایف کے بغیر یہاں داخل ہو اس کو داخل نہیں ہونے دینا ہے. بس ایک آدمی بیٹھ کے پڑھے گا، ایک آدمی کو پڑھائیں گے. مجھے تعداد چاہیے ہی نہیں، مجھے پڑھنے والے چاہیے بس. کہاں پی ڈی ایف؟ ایک کان کے نیچے بجاؤ، کان کا پردہ پڑ جائے گا. بیوقوف کہیں کے. کہاں پی ڈی ایف؟ آپ کی پی ڈی ایف کہاں ہے؟ جب پڑھنے آئے تو نکالنا چاہیے نا. اب یہ جو نشان لگوا رہا ہوں یہ کب لگاؤ گے؟ مرنے کے بعد. ایک تو ذہن اتنا اچھا ہے آپ لوگوں کا. پیج نمبر 4 پہ پوائنٹ نمبر 29 دکھا، اس پہ ایک نمبر لکھ لیجئے. فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 64 64 دو نمبر لکھ لو. یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، اس پر یقین رکھنا کہ جن و ملائکہ. اب اصل میں یہاں پر دیکھو، اس پہ دیکھو 64 نمبر پہ 64 پہ نشان آگے والے پوائنٹ پہ مت لگانا، میں صرف پڑھ رہا ہوں. نشان صرف 64 پہ لگانا ہے، لیکن میں آگے پوائنٹ پڑھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. 64 پوائنٹ سے شروع ہو رہا ہے، اس پر یقین رکھنا کہ جن و ملائکہ. 65 قیامت و بعث. 66 حشر و نشر. 67 حساب و کتاب. 68 ثواب و عذاب. 69 اور جنت و دوزخ کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں. کئی چیزیں گنائی یہاں پہ. اب ہم کو یہ جوڑنا کہاں سے ہے؟ دیکھو 64 میں دیکھنا، 69 میں دیکھو. اس پر یقین رکھنا کہ جن و ملائکہ کے وہی معنی ہیں. 69 میں سے جنت و دوزخ کو ہٹا وہاں سے. اس پر یقین رکھنا کہ جن و ملائکہ، کتاب میں دیکھو، اس پر یقین رکھنا کہ جن و ملائکہ کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں. سمجھے؟ یہ کیوں بتایا گیا؟ یہ اس وجہ سے بتایا گیا کیونکہ اہل قرآن کا جو نیچری فرقہ ہے نا، اہل قرآن، ان لوگوں نے کیا کہا؟ الگ سے شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے، الگ سے فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے. جو نیکی کا کام ہے وہی، جو ملک لفظ آیا نا قرآن پاک میں، ملک یعنی فرشتہ، تو وہ نیکی جو کرے وہ وہی ہے ملک، اور جو برائی کرے وہی شیطان ہے. الگ سے ملک یعنی فرشتے کا یا شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے.
اس کا رد کیا گیا. جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ میں آ گیا. اس بات پر یقین رکھنا کہ جن یعنی جنات, ملائکہ یعنی فرشتوں کا وہی معنی ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہے. مسلمانوں میں کیا مشہور ہے ابھی بتایا جائے گا کہ فرشتہ کس کو کہتے ہیں, جنات کس کو کہتے ہیں. وہی عقیدہ رکھنا ضروریات دین میں سے ہے. جو اس کے خلاف رکھے گا وہ کیا ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. 2 پوائنٹ ہو گئے. اس کے بعد میں دیکھیں 29 اور 64. اس کے بعد میں آپ آ جائیں 73. 73 پر آپ 3 نمبر لکھ لیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے فرشتوں کا معصوم ہونا اور ان کی تعظیم کا فرض ہونا. یعنی فرشتوں کو معصوم جاننا بھی ضروریات دین میں سے ہے, ان کی تعظیم کا فرض ہونا بھی ضروریات دین میں سے ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. 3 ہو گئے, 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا دیکھیں 78 پر. 78 پہ 4 نمبر لگا لیجئے. جنوں کا موجود ہونا یعنی جناتوں کا موجود ہونا. بس یہ 4 پوائنٹ ہے. 26 میں سے 4 نکالے, کتنے بچے, 22. اب وہ الگ ہے. آج کا جو ٹاپک ہے فرشتوں اور جناتوں سے متعلق, اس سے متعلق یہ ضروریات دین کے اندر یہ 4 پوائنٹ ہیں. 29, 64, 73, 83, 78 ہے نا, 73 اور 78 ہے نا, یہ 4 پوائنٹ. اب یہ آپ نے نشان لگا لیا اس کو. اب جو آج PDF بھیجی گئی ہے اس کو موبائل میں کھول لیجیے. اب آج جو ہے انگلش رومن تیار نہیں ہوا ہے, اور رومن ہو سکتا ہے تیار بھی نہ کروں. 1-2 لوگوں کے میسج آئے ہیں, میں نے ڈالا تھا کوئی اگر لکھنے والا ہوگا رومن تو رومن تیار ہوگا. میرے پاس اب اتنا ٹائم جو ہے بالکل بھی نہیں ہے. میں اردو تیار کر سکتا ہوں اور بہت ساری آسانیاں ہیں, آپ خود بھی محنت کیجئے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ میں سے کوئی رومن اردو تیار کر کے دے گا تو ہم اس کو بھیج سکتے ہیں. باقی میں اپنی طرف سے رومن اردو نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ ٹائم بالکل نہیں ہے اور ہمارے پاس میں لوگ بھی اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اب دیکھیں اس میں اردو کا آپ کے سامنے موجود ہے. اوپر لکھا ہوا ہے فرشتوں سے متعلق. تم نے تیار کیا تھا کیا, رومن اردو تیار کیا تھا کیا؟ ہاں, فرشتوں کا کمپلیٹ ہو گیا تھا. فرشتوں سے متعلق عقائد اور مختصر معلومات ہے نا, فرشتوں سے متعلق عقائد اور مختصر معلومات. سوال نمبر 1. اب یہ جو ہے فرشتوں سے متعلق, اس میں ٹوٹل 29 سوالات. اردو والی PDF میں نے جس کو دیا تھا بنانے کے لیے اس نے 29واں چھوڑ دیا ہے, اس میں ڈالا نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ آج اس کو مت نکالنا, جب اس کو میں فائنل کر دوں گا تب اس کی PDF پرنٹ نکالیے گا. سوال نمبر 1. ملائکہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب نمبر 1. ملائکہ جمع ہے ملک کی, تو پلر کیا ہے, ملائکہ. سنگولر کیا ہے, ملک. ٹھیک ہے, ملائکہ جمع ہے کس کی, ملک کی. تو ملک کیا ہوا, اور ملائکہ. ٹھیک, ملک کس کو کہتے ہیں, ایک فرشتے کو. ملائکہ فرشتوں کو. ٹھیک ہے, اب اس میں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں, آگے چلتے. سوال نمبر 2. فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ اس کو فرشتہ پڑھا جائے, آ کے نیچے سے فرشتے.
ڈکشنری میں دیکھیں گے تو فرشتہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ جواب نمبر 2، فرشتے اجسام نوری، جسم کی جمع ہے اجسام، جسم ہے نا، مخلوق بول دے اس کو، اجسام نوری یعنی نوری مخلوق ہے۔ تو اب جو وہاں پہ کہا گیا تھا نا، اس بات پر یقین رکھنا کہ ملائکہ کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، وہ یہی ہے۔ کیا فرشتے کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دوسری شکل میں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اور ان کو قدیم ماننا یعنی ہمیشہ سے ماننا، یا خالق جاننا یعنی پیدا کرنے والا جاننا، یہ دونوں کیا ہے؟ ہمیشہ سے کون ہے؟ قدیم کون ہے؟ بس خالق کون ہے؟ یہ فرشتے کا معنی ہوا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں بات آ گئی نا؟ سوال نمبر 3، پھر میں نے سارے حوالے بھی نیچے ڈال دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ حوالے میں اب تھوڑا نا یہاں پڑھتا رہوں گا، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جواب، فرشتے وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے۔ قرآن شریف میں لا یعصون اللہ ما امرہم، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں فرشتے۔ تو فرشتے وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن نہ سہون نہ خطان، نہ جان بوجھ کر، نہ غلطی سے، نہ بھولے سے، کسی بھی طرح سے وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں۔ ہر قسم کے صغائر، صغیرہ کی جمع ہے صغائر، کبائر کبیرہ کی جمع ہے، ہر قسم کے صغائر و کبائر یعنی چھوٹے بڑے گناہوں سے کیا ہیں؟ وہ پاک ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو معصوم جاننا، یہ سب فرشتوں کا جو معنی ہے یہ سب ضروریات دین میں سے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سوال نمبر 4، فرشتوں کے ذمے کیا کیا کام ہیں؟ وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ مختصر کام حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے گنوائے ہیں۔ جواب نمبر 4، ان کو یعنی فرشتوں کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں، ان کے حوالے سپرد، حوالے، ان کو مختلف کام حوالے کیے گئے۔ دیکھو، بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے نا، کسی کے متعلق پانی برسانا، کون برساتا ہے پانی؟ پر پانی برسانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے؟ ہاں، میکائیل علیہ السلام۔ کسی کے متعلق روزی پہنچانا، کسی کے متعلق ہوا چلانا، کسی کے متعلق روزی پہنچانا، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا، یعنی انسان کے بدن میں تصرف کرنا اختیار دیا جاتا ہے، کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، جیسے 60 فرشتے ہماری حفاظت بھی تو کرتے ہیں، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، کچھ فرشتے ذکر کرنے والوں کی مجلس تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا ان کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں، پھر وہ فرشتے ان مجلسوں کو جاتے ہیں اور رحمت و انوار سے ڈھانپ لیتے ہیں اس کو، پھر جب محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنا ذکر کرنے والوں پر فخر فرماتا ہے۔ تو وہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ اور کسی کے متعلق انسان کے نام اعمال لکھنا، کون نام ہے؟ ایک منٹ، ہر جواب میں نام تمہارا لوں گا شاہ عالم، تب جواب دینا۔ کون نام اعمال کون لکھتا ہے؟ منکر نکیر نا؟ ہاں، منکر نکیر نام اعمال کب سے لکھنے لگے بتائیے؟
کرامن کاتبین لکھتے ہیں نا. منکر نکیر تو قبر میں آتے ہیں, وہاں بعد میں ملاقات ہوگی. کچھ دن تو رہو ابھی. کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا, بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا, بہت سارے فرشتوں کسی بھی ذمہ داری ہے محبوب کی بارگاہ میں جانا. 70,000 صبح تو 70,000 شام. حضور کی بارگاہ میں جو آئے ایک بار دوبارہ وہ آ نہیں سکتے. بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا, کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ و سلام پہنچانا. کچھ فرشتے یہی کام کرتے ہیں کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں نا, میرے آقا نے فرمایا کچھ فرشتوں کو اللہ نے لگا کے رکھا ہے, وہ میرے غلاموں کا سلام میری بارگاہ میں ان کے نام کے ساتھ اور ان کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے. اندازہ لگا جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہو نہ ہو میرا کچھ ذکر آج حضور میں ہوا, ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. ہم درود شریف پڑھنے کے بعد مسکراتے کیوں ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا گیا ہے. جس کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے وہ مسکراتا ہی ہے. پیر صاحب کی بارگاہ کوئی آگے بول دے حضرت کی بارگاہ میں آپ کا نام لیا جا رہا تھا, آپ تو پھولے نہیں سمائیں گے. پیر صاحب کی بارگاہ میں وہ پیر صاحب بھی جس در کے فقیر ہیں, ساری کائنات جس در کی فقیر ہے, بلکہ انبیاء بھی جس بارگاہ کے اندر دو زانو بیٹھے ہیں. اعلیٰ فرماتے نا انبیاء زانو تہ کریں ان کے حضور, زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. تو بتائیں اس بارگاہ میں ہمارا نام لیا جا رہا ہے, اس لیے 3 مرتبہ سب لوگ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. اور تصور کیجئے ہم جب پڑھ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں نام لیا جا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو کہ اسلام کے سب سے پہلے جو مجاہد رہے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313. اور میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ مولا اگر یہ باقی نہ رہے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. کم سے کم روزانہ ان کی تعداد کے مطابق آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے گا 313 مرتبہ. اس لیے روزانہ کم سے کم کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 313 مرتبہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے. تو کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ و سلام پہنچانا یہ ذمہ داری ہے. بعضوں کے متعلق یہاں پی ڈی ایف میں دیکھو, پی ڈی ایف نہیں ہے کیا؟ موبائل میں دیکھو, پھر مجھے کیا دیکھتے بیٹھے ہو جی. بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا, یہاں مردوں نہ پڑھ لینا کیونکہ پیش نہیں لگا ہوا نا. میم کے اوپر اگر زبر لگ جائے تو زندہ ہے, میم کے اوپر پیش لگ جائے تو مردہ ہے. اسی کو اگر زبر دیتے تو مردوں ہو گیا ہے نا, زندہ ہوتا ہے نا وہ, تو اسی کو پیش دیتے تو مردوں ہو جائے گا. دیکھیں پیش نے سیدھا کہاں پہنچایا ہے, زبر نے زندگی دی تھی, پیش نے مردہ بنا دیا. بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا, کسی کے ذمے قبض روح, روح کا قبض کرنا جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام. بعضوں کے ذمے عذاب کرنا, کسی کے متعلق سور پھونکنا, اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں. سمجھ بات آ گئی نا؟ بہت آسان ہے, اس میں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں. سوال نمبر 5, یہاں کچھ کام حضرت صدر الشریعہ نے بیان کیے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے. فرشتے تو بہت سارے ہیں. اب دیکھیں فرشتے کتنے ہیں, وہ آگے آ رہا ہے. سوال نمبر 5, فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب نمبر 5, ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس کے بتائے سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. نوٹ, ان کی پیدائش, ان کی پیدائش, فرشتوں کی پیدائش روزانہ جاری ہے. روزانہ, آج بھی پیدائش ہو رہی ہے. ہر روز بے شمار پیدا ہوتے ہیں. اولیاء اللہ فرماتے ہیں نیک کلام جب کوئی کرتا ہے نا, نیک کلام یا اچھا کام, تو کبھی کبھار اس سے بھی فرشتہ بن کر کے آسمان کو بلند ہوتا ہے.
جیسے حدیث پاک میں ہے کہ کوئی اگر درود شریف پڑھتا ہے، وہ پوری حدیث مجھ کو یاد نہیں آ رہی ہے، میں نے اس کو شعبان کے حوالے سے غالباً وہ حدیث پاک ہے کہ شعبان میں آخری جمعہ ہے یا آخری بدھ ہے، اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ ایک فرشتہ اس سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے عرش کے اوپر وہاں جو درخت ہے اس کے نیچے جو نہر طوبہ ہے وہاں پہ وہ جو ہے گوتا لگاتا ہے، پھر وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، پھر اس سے جتنے قطرے گرتے ہیں ان سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک حدیث پاک کو میں مکمل طریقے سے مجھے یاد نہیں ہے، اگر میری طرف سے کچھ اس میں بڑھ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ فرشتہ جو تمہارے درود سے پیدا ہوتا ہے وہ اس میں گوتے لگاتا ہے، پھر ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے اور وہ درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ کنفرم ہے۔ تو فرشتے آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، بے شمار پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ان کی تعداد اللہ ہی جانے یا اللہ کے بتانے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے۔ سوال نمبر 6، مشہور فرشتے کون سے ہیں؟ جواب نمبر 6، 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل علیہ السلام، اور یہ سب ملائکہ پر جتنے فرشتے پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوں گے، وہ سب پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کون سے 4؟ جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل۔ وہ فرشتوں میں 4 افضل، صحابہ میں یہ 4 افضل، صدیق و عمر، عثمان و حیدر۔ تو ادھر یہ یاد رکھ لو، صدیق و عمر، عثمان و حیدر، ادھر یاد رکھ لو جبریل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7، ان چاروں فرشتوں کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ جواب نمبر 7، ان چاروں کے بعد حاملان عرش کا مرتبہ، عرش اٹھانے والے، عرش کو کچھ فرشتے اٹھا کے رکھیں، اچھا یہ بھی کام ہے، تو ان 4 کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ عرش اٹھانے والے فرشتوں کا۔ قرآن پاک میں آیا ہے سورہ مومن 24ویں پارے میں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور عرش کے ارد گرد کچھ فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کا کام ہی ہے تسبیح بیان کرنا۔ تو ان 4 کے بعد وہ افضل ہیں جو عرش اٹھانے والے۔ جیسے صحابہ میں 4 کے بعد کون افضل ہے؟ 6 عشرہ مبشرہ جو بچتے ہیں، کیونکہ 10 میں تو یہ چاروں آتے ہیں، تو ان 4 کے بعد وہ 6 جو 10 میں سے بچ گئے وہ افضل ہیں۔ پھر عرش معلی کے طواف کرنے والوں کا مقام ہے، جو عرش معلی کا طواف کرتے ہیں۔ پھر ملائکہ کرسی کا، جو کرسی سنبھالے ہوئے ہیں فرشتے، ان کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ ان کے بعد 7 آسمانوں کے ملائکہ کا درجہ بدرجہ مرتبہ ہے۔ ان کے بعد وہ فرشتے ہیں جو ابر و ہوا، اب اس کو ہم پڑھتے ابر و ہوا، ابر بادل، ہوا ہوا، تو وہ فرشتے جو ابر و ہوا پر مامور ہیں، یعنی جو بادل چلاتے ہیں اور ہوائیں چلاتے ہیں، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ سب فرشتے اس پر لگے ہوئے ہیں، جو بادل چلتے ہیں سب فرشتے چلا رہے ہیں۔ یہ نظام کائنات ہے۔ مجھے بتائیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو حضور کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے فرشتے نظام کائنات چلائیں اور میرے آقا نظام کائنات نہ چلائیں؟ خادم نظام کائنات چلا رہے ہیں اور آقا نظام کائنات نہ چلائے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن مت ماری ہے وہابیوں کی، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سب پاگل کتے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرشتے ہیں جو بادل چلاتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں اور پانی لاتے ہیں۔ ان کے بعد ان فرشتوں کا مرتبہ ہے جو پہاڑوں اور دریاؤں پر موکل ہیں، اور ان کے بعد دوسرے فرشتے ہیں، یہ درجہ بیان کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8، فرشتوں کی توہین کا حکم کیا ہے؟ کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے، کسی کی بھی ادنا گستاخی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیوں؟ ابھی بتایا تھا نا اس میں پوائنٹ نمبر 78 کے اندر، ان کی تعظیم کا فرض ہونا ہے نا، انہی 4 پوائنٹ میں سے
جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض یعنی قابل نفرت، کوئی بندہ نفرت کے لائق ہے یا کوئی دشمن ہے یا کوئی دشمن ہمارا جو ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ملک الموت یا اسرائیل آ گیا. یہ جملے ادا کرتے ہیں ہمارے لوگ. کتنی بڑی توہین ہے. کچھ لوگ ریلز وغیرہ بناتے ہیں تو دیکھو اس میں ملک الموت کو دکھاتے ہیں، اسرائیل کو دکھاتے ہیں، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ. ریلز وغیرہ جو یہ جتنے خبیث چینل والے ہیں یہ ریلز بناتے ہیں نا، اس میں تو ایک وائٹ کپڑا اڑا کر کے کسی فرشتے کا نازل ہونا دکھاتے ہیں. کون ہے؟ فرشتہ ہے وہ. کسی غیر فرشتے کو فرشتہ کہنا کیا کفر نہیں ہے؟ یہ حالت ہے. تو کسی دشمن کو یا قابل نفرت کو دیکھا کہتے ملک الموت آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا یا اسرائیل آ گیا. یہ سارے کلمات اعلی حضرت نے فرمایا اور صدر الشریعہ نے فرمایا قریب کلمہ کفر ہے، کفر کے قریب کلمہ ہے. توبہ کرو. سوال نمبر 9، فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا انہیں نیکی کی قوت کہنا کیسا ہے؟ جیسا کچھ لوگوں نے کہا نا کہ جو نیکی ہے، نیکی کی قوت ہے وہی فرشتہ ہے، الگ سے فرشتوں کا کوئی وجود نہیں. تو فرمایا فرشتوں کے وجود کا انکار یعنی فرشتے ہیں ہی نہیں یہ کہنا، یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ کفر ہے. کیونکہ فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے. سوال نمبر 9، سوال نمبر 10، کیا فرشتے کسی کو نظر بھی آتے ہیں؟ جواب نمبر 10، ہمیں تو نظر نہیں آتے مگر جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں. جیسے انبیاء اللہ، خدا کے پیغمبر، انہیں دیکھتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں. ہاں موت کے وقت میں ہماری ملاقات ہوگی رحمت کے فرشتوں سے، اور کافر عذاب کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں. تو موت کے وقت مسلمان رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، ہر مسلمان جو بھی ہے عام مسلمان، اور کافر عذاب کے فرشتے کو دیکھتا ہے. لیکن اس کے علاوہ موت کے علاوہ فرشتوں کو وہ لوگ دیکھتے ہیں جیسے انبیاء اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ہے نا. کیا ہے بولو؟ کیا ہوا؟ ہاں تو یہ سب پہلے نپٹایا کرو. دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کرو. چلو ادھر دیکھو. سوال نمبر 11، بشر افضل ہے یا فرشتے؟ ٹھیک، ایک سوال شاید بہت پہلے کچھ لوگوں نے کیا تھا کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے نا. تو دیکھیں یہاں پر اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں صفحہ 391 392 پر دیا ہے. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حدیث میں ہے رب العزت جل وعلا فرماتا ہے عبد المؤمن احب الی من بعض ملائکتی، یعنی حدیث میں اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، میرا مسلمان بندہ مجھے میرے بعض فرشتوں سے زیادہ پیارا ہے. یہاں کون سے مسلمان بندے مراد؟ داڑھی کٹانے والے، نشہ کرنے والے؟ یہاں ہر بندہ مسلمان مراد نہیں ہے. آلات اب جو لکھا ہو دیکھو، آلات فرماتے ہیں ہمارے رسول یعنی انسانوں میں جو رسول ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں. فرشتوں میں جو رسول ہیں نا ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر کے. انسانوں میں جو نبی رسول ہوئے ہیں نا انہیں چھوڑ کر کے فرشتوں میں جو رسول ہیں، کیونکہ فرشتوں میں نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کون ہوتا ہے؟ مرد. فرشتے مرد ہیں نہیں، تو فرشتوں میں صرف رسول ہیں. ہمارے انسانوں میں جو نبی اور رسول ہیں انہیں چھوڑ کر کے جو فرشتوں میں رسول ہیں ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، نہ صحابہ، نہ اہل بیت، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال، کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ وہ رسول ہیں اور رسولوں کے درجے کو کوئی غیر رسول نہیں پہنچ سکتا ہے.
صدیق اکبر افضل جو ہم کہتے ہیں انبیاء رسول کے بعد، اور رسول سے جب ہم بولتے ہیں نا تو وہ فرشتوں کی بھی رسول ہم مراد لیتے ہیں. صدیق اکبر جبریل امین سے افضل نہیں ہو سکتے کیونکہ جبریل امین رسول ہے. سمجھے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے جو رسول ہیں یعنی انسانوں میں، ہمارے سے مراد انسانوں میں جو رسول ہیں انبیاء، یہ ملائکہ کے رسولوں سے افضل ہیں. فرشتوں میں جو رسول ہیں ان سے افضل. اور ملائکہ کے رسول ہمارے اولیاء سے افضل ہیں. صدیق اکبر بھی ولی ہیں، فاروق اعظم بھی ولی ہیں، عثمان غنی بھی ولی ہیں، حیدر کرار بھی ولی ہیں. تو جو فرشتوں میں رسول ہیں وہ ہمارے ولیوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں. تو جو لوگ اپنے بیانوں میں سنی مقرر جبریل جو ہے علی کے در کا خادم ہے، صد بار معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، رسول کسی غیر رسول کے در کا خادم ہوتا ہے؟ جبریل امین تو کسی نبی کے در کے بھی خادم نہیں ہے سوائے رسول پاک کے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین اگر کسی کے خادم ہیں تو صرف میرے آقا حضور علیہ السلام کے خادم ہیں. وہ میرے آقا کے علاوہ نہ کسی نبی کے خادم ہیں نہ کسی رسول کے خادم ہیں. لیکن افسوس یہ ہے ہمارے جاہل مقرر شیعوں کی روایتیں پڑھنے والے، شیعوں کی گندی اور ناپاک پلیٹیں چاٹنے والے، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ علی جو ہے وہ جبریل علی کے در کے خادم. اور جب ان سے کچھ کہو تو کیا کہتے جانتے ہو؟ بے اجازت جبرائیل ان کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. ارے بیوقوف آدمی، اجازت لینا اور ہوتا ہے، خدمت کرنا اور ہوتا ہے. میرے استاذ گرامی مجھ سے افضل ہیں یا نہیں افضل ہیں؟ اگر وہ میرے گھر آئیں گے اجازت نہیں لیں گے تو کیا میں افضل ہو گیا؟ اجازت لینا اور ہے، خدمت کرنا اور ہے، خادم بننا اور ہے. تو اس کو علامہ حسن رضا کا کلام پڑھ دیتے، بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. وہ ہم کو سکھاتے ہیں تو ہم اسی کا جواب آخری شعر میں دے دیتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانی اہل بیت. تو ہمارے جو انسانوں میں رسول ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے کیا ہیں؟ افضل. اور جو فرشتوں کے رسول ہیں وہ ہمارے ولیوں سے کیا ہیں؟ صدیق اکبر جبریل کے برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ صدیق اکبر ولی کا نام ہے اور جبریل رسول کا نام ہے. صدیق اکبر حضرت جبریل کے برابر نہیں ہو سکتے. افضل ہونا تو دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں، اور ہمارے اولیاء جو ہیں، کیونکہ اب ہمارے ولیوں سے تو فرشتوں کے رسول افضل ہیں. اللہ نے فرمایا ہمارے اولیاء جو ہیں عوام ملائکہ، یعنی جو ملائکہ میں عوام ہیں رسولوں کے علاوہ ہیں، یعنی غیر رسول ہیں. آگے لکھا بھی ہے ہمارے اولیاء عوام ملائکہ یعنی غیر رسول سے افضل ہے. فرشتوں میں جو رسول نہیں ہیں، غیر رسول ہیں، ان فرشتوں سے افضل کون ہے؟ ہمارے اولیاء ہیں. اور وہی حدیث میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میرا مسلمان بندہ میرے بعض فرشتوں سے پیارا ہے. تو بعض فرشتے کون ہوئے؟ جو رسول نہیں ہیں. ان سے زیادہ پیارا کون ہے اللہ کو؟ اولیاء کرام ہیں جو فرشتوں میں عوام ہیں، رسول نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پھر فرماتے، اور یہاں عوام مومنین سے یہی مراد ہے جو حدیث پاک میں ہے نا کہ میرا مسلمان بندہ میرے بعض فرشتوں سے زیادہ پیارا ہے. تو یہاں مومن بندے سے مراد وہی اولیاء کرام ہے، نہ فساق و فجار، فاسق و فاجر گناہ کبیرہ کرنے والا. یہ مراد ہے مومن کہ یہ بھی فرشتوں سے افضل ہو جائیں گے. نہ فساق و فجار کہ ملائکہ سے کسی طرح افضل نہیں ہو سکتے. اب اعلیٰ حضرت نے آگے کیا لکھا؟ اللہ فرماتے انسان جو ہے صفت ملکوتی، 4 صفتیں ہوتی ہیں، صفت ملکوتی، صفت بہیمی، صفت سبعی، صفت شیطانی. صفت ملکوتی ہم کہتے ہیں نا بندہ فرشتہ صفت انسان ہے. فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے وہی کرتے ہیں. تو جو بندہ شریعت پہ عمل کرتا رہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ فرشتہ صفت انسان ہے. اس کو کہتے ہیں صفت ملکوتی. اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی انسانوں میں رکھی ہے.
ایک صفت ہے صفت بہیمی، بہائم سے ہے، بہائم کہتے ہیں جانور کو، حیوان، اسی سے بہیمی، تو جو حیوانی صفت والا ہو، جانور پن جس کے اندر ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صفت بہیمی۔ صفت سبوعی، درندہ صفت، چیر پھاڑ ظالم، ظالم کو بولتے ہیں چیر پھاڑ، تو ہے صفت سبوعی، ہے نا۔ صفت شیطانی تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں، جو شیطان صفت ہو۔ انسان صفت ملکوتی، بہیمی، سبوعی، شیطانی سب کا جامع ہے، ساری صفتیں اللہ نے جمع کی ہیں۔ جو صفت انسان پر غلبہ کرے گی اس کے منسوب الیہ سے وہ افضل ہو جائے گا انسان، اس سے کیا جائے گا؟ اگر انسان میں فرشتوں کی صفت زیادہ ہو جائے تو یہ عوام ملائکہ سے افضل ہو جائے گا، جو فرشتوں میں رسول نہیں ہیں ان سے افضل ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اولیاء کرام ان فرشتوں سے افضل ہیں جو فرشتے رسول نہیں ہیں۔ ان سے افضل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اولیاء کرام میں صفت ملکوتی ہے، فرشتہ صفت ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ بہت اہم سوال ہے، بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں۔ اور بہیمی غالب ہوئی، جانور کی صفت غالب ہوئی تو جانور سے بدتر ہو، یعنی اگر فرشتوں کی صفت غالب ہو گئی تو فرشتوں سے افضل ہو گیا، اور اگر جانوروں کی صفت آ جائے تو جانوروں سے بھی افضل ہو جائے گا، یعنی جانور میں بڑھ جائے گا، پھر اس کا جانوروں میں اس کا درجہ اعلی شمار کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی حضور کے گستاخ جو چوپایوں کی طرح ہیں، چار پیر والوں کی طرح، بلکہ اللہ فرماتا ان سے بڑھ کر کے گم رہے ہوں، یعنی وہ جانوروں سے بھی زیادہ ترقی کر گئے، جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کنہوں نے؟ وہابیوں نے۔ یوں ہی سبعی و شیطانی صفت بھی ہے، اگر کسی میں شیطان کی صفت آ جائے تو وہ شیطان سے بھی بڑھ کر کے ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں تک تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت نے لکھا نا وہ مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سب کچھ لکھا ہوا پسند آیا، لیکن آگے جو کیونکہ اعلیٰ حضرت وہابیوں کی درگت بنانے سے پیچھے نہیں ہٹتے کبھی۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہ چار چیزیں بیان کی کہ اگر کسی میں فرشتے کی صفت آ جائے تو فرشتے سے افضل۔ جب میں بول رہا ہوں فرشتے سے افضل تو کون سے فرشتے مراد ہوں گے؟ جو رسول نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ اور اگر کسی میں شیطان کی صفت آ جائے تو وہ شیطان سے بڑھ جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیطان سے کون لوگ بڑھے ہوئے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابیہ کو دیکھو، شیطان ان سے سبق لیتا ہے۔ وہابی ہو گیا استاذ، شیطان ہو گیا اس کا صف اول کا شاگرد۔ وہابیہ کو دیکھو کہ شیطان ان سے سبق لیتا ہے۔ کیوں؟ ابلیس کو اعلیٰ فرماتے ابلیس کو ہزاروں برس کی عمر میں جو نہیں سوجتی ہے وہ وہابیوں کو سوج جاتی ہے۔ ابلیس نے صرف سجدے سے انکار کیا تھا، ہے نا، باقی چیزیں تو نہیں کی تھی نا۔ وہابیوں نے اور بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ کبھی بھی شیطان نے نہیں کہا کہ مر کر مٹی میں مل گئے حضور، نہیں کہا شیطان، یہ جس نے کہا وہابی نے کہا۔ شیطان نے کبھی نہیں کہا کہ حضور کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں، جس نے کہا وہ وہابی ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں ابلیس کو ہزاروں برس کی عمر میں جو نہ سوجی تھی وہ انہیں سوجتی ہیں، یعنی یہ زیادہ سمجھدار ہیں شیطان سے، وہابی یہ زیادہ سمجھدار ہیں شیطان سے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اولیاء کرام میں فرشتوں کی صفت آ جائے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو گئے، صفت ملکوتی ہے، تو وہابیہ کو دیکھ لو صفت شیطانی ہے کہ اور صرف یہاں حال صرف فرشتوں، میں تو کہتا ہوں کہ شیطان کی صفت ان میں نہیں آئی، ان کی صفت اس کے اندر گئی ہوئی ہے کہ شیطان ان سے سبق لیتا ہے نا، وہابیوں سے شیطان سبق لیتا ہے۔ آج سے آپ کو یہ سبق یاد رکھنا ہے، وہابی ہے استاد، شیطان ہے شاگرد، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شیطان کس سے سبق لیتا ہے؟
وہابیوں سے آپ اندازہ لگائیں، جو پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہو، بہکاتا ہو، وہ بھی کس سے سبق لیتا ہے جا کر کے؟ وہابیوں. اور شیطان کو قرآن نے کیا کہا؟ کھلا ہوا دشمن کا ہے. اور شیطان جس سے سبق لے رہا ہے وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے نا. شیطان کو قرآن نے کیا کہا؟ کھلا ہوا دشمن ہے. تو یہ شاگرد ہے نا، تو پڑھا لکھا، یہ تو پڑھ رہا ہے بیچارہ بھی، ابھی تو جو نا یہ تو ابھی اسٹوڈنٹ ہے. یہ تو جب اسٹوڈنٹ اتنا خطرناک ہے تو جو اس کا ٹیچر ہے وہ کتنا خطرناک ہوگا. اور ٹیچر کا نام ہے وہابیہ. لا حول ولا قوت. اسی لیے اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا وہابیوں سے حفاظت فرمائے. یہ باتیں تو اصل میں اس میں آپ لطف لیجئے، لیکن یہ حقیقت ہے. یہ لطف لیجئے. اور یہ تو بات حقیقت ہے. جب وہابیوں کی درگت بنتی ہے نا، وہابیوں کی درگت بنتی ہے تو ہمیں مزہ تو آتا ہے، بہت ثواب بھی ملتا ہے. ایسے پہ ہنسنا بھی چاہیے، ثواب بھی ملتا ہے. جب وہابی ذلیل ہو تو مسکرانا چاہیے، ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے نا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو اس لیے ان کو جلانا چاہیے. ٹھیک. تو یہ جو بشر افضل ہے یا فرشتہ، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک. سوال نمبر 12، شیطان مردود بارگاہ یعنی اللہ کی بارگاہ سے مردود ہونے سے پہلے کس مقام پر تھا؟ جواب، شیطان کی از قسم جن تھا. یہ بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے اور یہ بہار شریف میں بھی ہے. شیطان کی از قسم جن تھا، مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا. جنات میں سے تھا وہ، لیکن بہت عابد زاہد تھا. حضور نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو شیطان کس سے تھا؟ جن میں سے تھا، مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا. یہاں تک کہ گروہ ملائکہ یعنی فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، ملائکہ کی جماعت میں شمار ہوتا تھا. یعنی فرشتہ تھا نہیں، یہ فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، انہی کے درمیان میں رہتا تھا. انکار پیش آیا یعنی انکار کے ساتھ پیش آیا، ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عبادت کام آئی؟ تو ایمان عبادتوں کا نام نہیں ہے، ایمان محبت رسول کا نام ہے. ہمارے لوگ دیکھ دو نا، بہت نمازیں پڑھ رہا ہے تو مومن ہی ہوگا. شیطان سے زیادہ تو نہیں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 13، سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب نمبر 13، سب سے آخر میں حضرت ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی. سوال نمبر 14، کیا اعمال لکھنے والے فرشتے دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، اللہ کی عطا سے وہ دلوں کا ارادہ جان لیتے ہیں. حضور نبی کریم نے فرمایا، اعمال لکھنے والے فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، پروردگار تیرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. تو ارادہ تو بندہ کر رہا تھا، فرشتے کیسے جان گئے؟ گویا فرشتے ارادوں کو جانتے ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، انتظار کرو، اگر یہ اس گناہ کو کر لے تو ایک ہی گناہ لکھو، اگر نہ کرے تو ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے گناہ چھوڑ دیا ہے. تو فرشتے ارادے جان گئے. اور فرشتے، اچھا ارادہ فرشتے جان رہے ہیں، اور وہ فرشتے جو جان رہے ہیں اسے بتا کون رہا ہے؟ حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں. فرشتے جان رہے ہیں ارادہ، اور اس کی خبر کون دے رہا ہے؟ حضور. افسوس یہ ہے کہ فرشتے ارادہ جانے اور اس کی خبر حضور دیں، خبر دینے والا ہی نہ جانے. تو جو ایسی بات کرے اسی کو وہابی کہتے ہیں. اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ شیطان ان سے سبق لیتا ہے. سوال نمبر 15، تمام فرشتوں کے سردار اور امام کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام. سوال نمبر 16، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا حکم ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے. سوال نمبر 17، وہ کون سا فرشتہ ہے جسے پانی برسانا اور رزق دینا وغیرہ ذمہ داریاں سپرد ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. سوال نمبر 18، قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں. سوال نمبر 19، انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے والے دو فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین کہتے ہیں. سوال نمبر 20، کیا عمر بھر ہر آدمی کے اعمال ایک ہی فرشتہ لکھتا ہے؟ جواب، نہیں، بلکہ نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے الگ الگ ہیں، رات کے الگ ہیں، دن کے الگ ہیں. یعنی یہ جو کرامن کاتبین ہے نا، یہ کسی ایک فرشتے کا نام نہیں ہے. یہ نیکی اور برائی لکھنے والے ایک منصب ہے. ایک طرح سے جو نیکی اور برائی فرشتہ لکھے وہ کرامن کاتبین کا منصب ہے. اس منصب پہ رات میں الگ بیٹھتا ہے، دن میں الگ.
کسی کا الگ دوسرے کا الگ ہے نا. کوئی ایسا نہ سمجھ لے کہ کرامن ایک فرشتے کا نام ہے, کہ کاتبین ایک فرشتے کا نام ہے, وہی ایک فرشتہ سب کا لکھتا ہے اور ہمیشہ لکھتا ہے, ایسا نہیں ہے. کرامن کاتبین ایک منصب کا نام ہے. جو نیکی اور برائی لکھتے ہیں ان فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لکھنے والے بہت ہیں, میرا الگ لکھ رہا ہے, آپ کا الگ لکھ رہا ہے, دن میں الگ لکھ رہا ہے, رات میں الگ لکھ رہا ہے, لیکن ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمجھے؟ لوگ سمجھتے نا یہ 2 فرشتے ہوں گے کرامن کاتبین یہی سب کا لکھتے ہیں. یہ 2 فرشتے نہیں ہیں, یہ بے شمار ہے. ان دونوں کو یہ منصب ہے کیا؟ کرامن کاتبین. سوال نمبر 21, بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ بیت المعمور سمجھ رہے ہیں, خانے کعبہ کے بالکل اوپر جو بنا ہوا ہے نا, فرشتوں کا قبلہ. بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں, اور ایک مرتبہ جو فرشتہ اسے نماز پڑھ کر نکل جاتا ہے پھر وہ کبھی داخل نہیں ہوگا. کتنے فرشتے ہو گئے؟ سوال نمبر 22, عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ. جو ملائکہ کی عرش کا طواف کرنے والے ہیں انہیں کروبی کہتے ہیں. خزائن العرفان جو کنز الایمان میں ہے نا, سید نعیم الدین مراد آبادی, اس میں صفحہ 842 پر سورہ مومن کے اندر الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم, اس آیت کے تحت بیان کیا ہے کہ ملائکہ جو عرش کا طواف کرنے والے ہیں انہیں کروبی کہتے ہیں, یعنی طواف کرنے والے, عرش کا طواف کرنے والے فرشتے. اور یہ ملائکہ میں سید ہیں, فرشتوں میں یہی سید ہیں. کون؟ جو عرش کا طواف کرنے والے, صاحب سیادت. سوال نمبر 23, عرش کے گرد کتنے فرشتے موجود ہوتے ہیں؟ جواب نمبر 23, حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں عرش کے گرد ملائکہ کی 70,000 صفیں ہیں, اور ان کے پیچھے فرشتوں کی ایسی 70,000 صفیں ہیں جن کے پیچھے 1,00,000 صفیں ہیں. اس لیے شروع میں کہا فرشتوں کی تعداد اللہ ہی جانے اور اللہ کے بتانے سے رسول جانے, بہت تعداد. سوال نمبر 24, عرش کے گرد والے فرشتوں کی تسبیح کیا ہے نا قرآن میں, یسبحون بحمد ربہم, وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے. کیا تسبیح ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, یہ تسبیح. سبحان اللہ, اللہ ہی کے لیے پاکی ہے, اللہ ہی کے لیے حمد ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. سوال نمبر 25, عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب, حدیث شریف میں کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل 4 ہیں, قیامت کے دن ان کی تائید کے لیے 4 کا اضافہ کیا جائے گا تو کتنے ہو جائیں گے؟ تو آج اٹھانے والے 4 ہیں, قیامت کے دن اٹھانے والے کتنے ہوں گے؟ 8 ہوں گے. سوال نمبر 26, اللہ نے کس فرشتے کی پیشانی پر قرآن پاک لکھا اور کیوں لکھا؟ ایک فرشتہ ہے جس کی پیشانی پر اللہ نے پورا قرآن لکھا ہے. کون؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی, جو سور پھونکنے والے, ان کی پیشانی پر پورا قرآن پاک لکھا گیا. کیوں؟ انہوں نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. نبی کی تعظیم کی بنیاد پر دیکھیں مقام کیا ملا. اب سوال نمبر 27, حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ جواب نمبر 27, حضرت جبریل علیہ السلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ حاضری سے مشرف ہوئے. کتنی مرتبہ؟ 24,000. میں نے نیچے ایک نوٹ لگایا ہے, نصرت القاری میں بھی ہے, ارشاد الساری میں بھی ہے, دونوں بخاری کی شرح ہے. نیچے دیکھیں, حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں 12 مرتبہ آئے, حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں 4 مرتبہ آئے, حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں 50 مرتبہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں 42 مرتبہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 400 مرتبہ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 10 مرتبہ, 3 مرتبہ بچپنے میں, 7 مرتبہ بڑے ہونے کے بعد. حضرت یعقوب کی خدمت میں 4 بار آئے, حضرت ایوب کی خدمت میں 3 بار آئے, اور سید الانبیاء کی خدمت میں 24,000 مرتبہ آئے. سب سے اولا و اعلی, سب سے بالا و والا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا,
سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، یعنی حضرت فرماتے ہیں میں کیوں اور انبیاء سے عرض کروں. حضرت بولتے نا کوئی چیز دیکھیں تو تعجب میں کہتے کیا چیز ہے نا، تعجب میں کہتے نا ہم یہ نہیں پوچھتے کیا ہے، ایک ہوتا نا کہ میں اس کو جانتا نہیں یہ کیا ہے، یہاں پر بھی کیا ہے، اور ایک وہ چیز جس نے تعجب میں ڈال دیا کیا ہے یہ، وہاں پر بھی کیا ہے، دونوں میں فرق ہے. اعلیٰ فرماتے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی، ہمارے نبی کی یہ شان ہے. اللہ فرماتے کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اب آپ دیکھ لیں اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ 5. سب سے افضل اس میں ہمارے آقا ہیں. ہمارے آقا کے بعد کون ہے؟ حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم کے پاس بھی 42 مرتبہ ہے، 50 کے اندر ہی ہے. حضرت ابراہیم کے بعد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس 400 مرتبہ ہے. سب سے زیادہ حضور کے بعد جس کے پاس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، 400 مرتبہ. حضرت موسیٰ کے بعد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس بھی 10 مرتبہ ہے. 3 مرتبہ بچپنے میں، 7 مرتبہ بڑے ہونے کے بعد. حضرت عیسیٰ کے بعد کون ہے؟ حضرت نوح. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جس میں ہمارے آقا سب سے بڑے ہیں. حضرت نوح کے پاس بھی کتنی مرتبہ ہے؟ 50 مرتبہ ہے. ادھر حضرت نوح یعنی سب سے اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں جو ہے 24,000 مرتبہ ہے. میرے آقا کے بعد سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ہے 400 مرتبہ. حضرت موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے 50 مرتبہ. اب اندازہ لگائے نا یہ وہابی کتنے خنزیر ہیں، حرام خور ہیں، جو حضور کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور شان مصطفیٰ کو دیکھو نا کیا ہے، کتنے ان کی حرام خوری کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس سچ لکھا حضرت نے کہ شیطان ان سے سبق لیتا ہے. جن حرام خوروں نے یہ لکھا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح، معاذ اللہ حضور کے بارے میں کہا وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح. ارے خنزیروں سوروں، جبرائیل امین علیہ السلام کے صرف آنے کو اگر دیکھ لیا جائے اور شان تو ایک طرف رکھا جائے میرے آقا کی، صرف جبرائیل کے آنے کو اگر دیکھ لیا جائے تو جب جبرائیل علیہ السلام جس بارگاہ میں بار بار حاضری دیتے ہیں، بلکہ 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے، وہ بارگاہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے. صرف جبریل کے آنے کو اگر دیکھ لیا جائے. لیکن کتنے حرام خور ہوتے ہیں. یہ سچ لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ شیطان ان سے سبق لیتا ہے، اور حقیقت میں یہ شیطان سے بڑے مردود ہیں. شیطان تو نیچے رہ گیا، یہ شیطان سے اوپر چلے گئے. اللہ تعالیٰ وہابیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. تو میرے آقا علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اور انبیاء کرام کے پاس 4 مرتبہ 3 مرتبہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی شان کم ہے، ان کی شان بہت رفع و اعلیٰ ہے. لیکن میرے آقا کی شان اور رسولوں سے اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 28. اب دیکھیں جبرائیل اگر حضور کو اتنا پسند کرتے ہیں تو حضور کی امت کو بھی بہت پسند کرتے ہیں، ورنہ ہم تو بڑے گنہگار تھے. سوال نمبر 28. معراج کی رات سدرہ پر بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کون سی حاجت پیش کی تھی؟ جب آپ آگے جانے لگے حضرت جبریل نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا. میرے آقا نے فرمایا ساتھی تو ساتھ میں رہتا ہے، ابھی تک ساتھ میں تھے، اب کیا ہوا؟ فرمایا میں اگر آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. میرے پر کیا ہو جائیں گے؟ جل کے راکھ ہو جائیں گے. تو حضرت اب جواب دیکھو. معراج کی رات جب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور مزید آگے جانے سے معذرت کی تو میرے آقا نے پوچھا یا جبریل هل لک من حاجہ، کوئی ضرورت ہے تمہاری تو بتا دو، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، پیش کر دوں گا. کوئی حاجت ہے؟ جبریل امین عرض گزار ہوئے صلی اللہ عز وجل لی ان ابسط جناحی علی الصراط لامتک حتی یجوزوا علی. یا رسول اللہ، اللہ پاک سے میرے لیے سوال کیجئے کہ میں آپ کی امت کے لیے پل صراط پر
اپنا پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزر کر کے پل صراط پار کر لے جائے. ہماری یہ شان ہے. کس کی وجہ سے حاصل؟ حضور کی وجہ سے حاصل. اچھا جبریل امین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیجئے گا کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے پر بچھا دوں. کچھ بھی اور مانگ سکتے تھے لیکن امت کے لیے سوال کیوں کیا؟ جبریل امین جانتے تھے کہ حضور کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے، لہذا آج محبوب کو راضی کرتے ہیں تو امت کی بات کر کے راضی کرتے ہیں. نہ ہماری کوئی حیثیت ہے، ہم گنہگار خطاکار نافرمان. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں. یعنی پل صراط کے اوپر جو فرشتے ہیں نا، قیامت کے دن جب حضور کی امت وہاں آئے گی نا پل صراط پہ گزرنے کے لیے، تو حضور کی امت کہیں گے اے پل صراط والو کیا کر رہے ہو؟ جبریل کو خبر کرو، روح امی کو خبر کرو، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. فرش یعنی بچھانا، پر یعنی جبریل کے پر، فرش پر اپنے پر کو بچھائیں. اہل صراط کیا کر رہے ہو پل صراط والے؟ روح الامی کو بتاؤ کہ رسول اللہ کی امت گزرنے والی ہے. اہل صراط روح امی کو خبر کریں جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. اور ایک مقام پہ اعلیٰ نے فرمایا پل سے اتارو راہ گزر. راہ گزر کہتے ہیں راستے کو. اعلیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پل سے یعنی جب جبریل پر بچھا دیں گے نا تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی امت گزر جائے گی، کیا شان ہوگی گزرنے؟ فرمایا حال یہ ہوگا کہ نہ پل کو پتا چلے گا نہ جبریل کے پر کو پتا چلے گا. اے میرے محبوب پل سے اتارو اپنے غلاموں کو، ایسے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، کہ راستے کو بھی خبر نہ ہو. اور راستے کو تو خبر ہوگی نہیں. میرے محبوب ایسے بچا لو اپنے غلاموں کو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. یہ بہت بڑی شان ہے. حیرت ہوتی ہے. اور میں تو ان کو وہابیوں کو جو ہے حرامی کہنے میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں. اور پڑھا بھی کرو 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کرو وہابی حرامی. 100 مرتبہ اس کو پڑھو پھر آپ دیکھنا اس کی برکتیں کتنی ملتی ہیں. علامہ حشمت الرضا صاحب پڑھتے تھے روزانہ 100 مرتبہ وہابی حرامی وہابی حرامی. کسی نے پوچھا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کہا اس وظیفے سے بہت سارے وہابی ایمان لے کر کے آ گئے. سمجھے؟ یہ وظیفہ بالکل قرآن کے مطابق ہے. قرآن نے دشمن رسول کو کہا ہے نا وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ 29ویں پارے میں سورہ قلم کے اندر کہ جو رسول میرے محبوب کی گستاخی کرتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، وہ دوسرے کے پانی سے ہے، اسی کو تو حرامی کہا جاتا ہے. قرآن میں وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ اس وظیفے کا حوالہ دے رہا ہوں میں قرآن سے. اور یہ بھی گستاخ ہے. اور قرآن نے گستاخ کو کیا کہا؟ اس کی اصل میں خطا ہے. اور اصل میں خطا کس کی ہوتی ہے؟ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے ہو. آپ اندازہ کریں نا کہ جبریل امین صرف حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ نہیں آئے. وہ تو کتنی محبت کرتے ہیں. اور جبریل امین کی محبت رسول کا حال یہ ہے کہ معراج کی رات بھی حضرت جبریل نے کہا رسول اللہ آپ یہ دعا کر دیجئے گا کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت کے لیے اپنے پر بچھا دوں. تھوڑا آپ سوچیں نا کہ کیا ہم اس لائق تھے؟ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. اب
سوال یہاں اصل میں 28واں سوال ہے. میں آخری سوال پیش کرتا ہوں جناتوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بتاؤں گا. 29واں سوال اس میں نہیں ایڈ کیا ہے, میں انشاءاللہ اس کو ایڈ کروا دوں گا. 29واں سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل کی جو حاجت تھی نا, ضرورت جو آپ نے فرمایا تھا رسول اللہ, کن خوش نصیبوں کے حق میں مقبول ہوئی؟ حضور تو لے کر کے چلے گئے جبریل کا سوال, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا, اللہ نے کس کے لیے قبول کیا؟ تو آتا ہے تاریخ میں, سرکار دو عالم کو جب اللہ پاک کا خاص قرب اور نزدیکی حاصل ہوئی تو اللہ کریم نے اپنی بارگاہ کی عظمت و ہیبت اور اپنے خطاب کی لذت کے ذریعے آپ کو حاجت جبریل بھلا دی. اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ اپنے پیارے خطاب کے ذریعے سے میرے آقا علیہ السلام جو حاجت لے کر کے آئے تھے اللہ نے اس کو بھلا دی. اچھا, اس میں بھی لطف ہے, مولا ہی بہتر جانے, محبوب بہتر جانے, کیا راز و نیاز کی باتیں تھیں وہاں. پھر اللہ نے فضل و کرم کر کے فرمایا, محبوب آئینہ حاجت جبریل, جبریل کی حاجت کہاں ہے؟ یہ ہے اصل. میں خود پوچھوں گا محبوب سے, محبوب تو بتا جبریل کی حاجت کہاں ہے؟ میرا محبوب کیوں اپنے سے کہے؟ تو اپنے فضل و کرم سے پہلے حضور سے جو وہ حاجت بھلوائی, پھر فضل و کرم کرتے ہوئے فرمایا, محبوب آئینہ حاجت جبریل, جبریل کی حاجت کہاں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا, اللہم انک اعلم, مولا تجھ سے کیا کہوں, تو تو بہتر جانتا ہے. اب حضور نے نہیں فرمایا مولا تجھ سے کیا کہوں, تو تو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے محمد میں نے جبریل کی حاجت کو قبول کر لیا ہے, لیکن شرط ہے, سب کے لیے نہیں. یہ اس کے حق میں قبول ہے جو آپ سے محبت کرے یا آپ کی صحبت اختیار کرے, جو آپ سے محبت کرے اور آپ کی صحبت اختیار کرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے میدان میں وہاں کھڑے ہوں گے نا, رب سلم امتی, رب سلم, میرے مولا میری امت کی حفاظت فرما. جبریل آئیں گے, پر بچھا دیں گے. اب جب پر بچھے گا تو اہل صراط روح امی کو خبر کریں, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. ادھر جبریل پر بچھا دیں گے, ادھر اللہ محبوب سے کہے گا, محبوب پل سے اتارو اپنے غلاموں کو, ایسے اتارو کہ پل کو بھی پتہ نہ چلے. کوئی یہ سمجھے گا کہ شاید جبریل کے پر کو پتہ چلے گا, تکلیف ہوگی ان کے پر کو. نہیں نہیں, پل سے اتارو, راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. یہ ساری برکتیں کس کی ہیں؟ اس رب سلم کی صداؤں کی برکتیں ہیں, جو حضور فرماتے ہیں میرے مولا میری امت کی حفاظت فرما. آلات فرماتے ہیں, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. یہ امام احمد رضا ہے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. مجھے بتائیے, وجد آتا ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, وہاں پہ وجد آئے گا. لیکن وجد آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور دعا فرما رہے ہیں, اور میرے آقا کی شان کیا ہے؟ اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اچھا نکلی تو کیا ادھر قبول بھی ہوئی؟ کوئی سمجھا کہ حضور نے دعا کر دی بس وہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ فرماتے نہیں, ادھر دلہن بن کے کیا نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا آقا ہمیں حاصل ہے. میرے عزیزوں, میں آپ سے کہوں گا, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نمازوں کی پابندی کریں, نماز کی پابندی کریں, ان کی سنتوں پر عمل کریں. ہمیں اللہ نے ایسا محبوب عطا فرمایا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے نا, فخر کا دل میں دریچہ, دریچہ بولتے ہیں نا, آپ کوئی پھول وغیرہ لگائیں تو کیسے وہ پھول کھلتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے.
محبوب آپ جن کے آقا ہیں نا انہیں تو ناز کرنا چاہیے. اور وہ کس کے آقا ہیں؟ ہمارے. میرے کو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اس لیے پسند ہے, اس میں بڑا لطف آتا ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. کسی کے بیٹے کی تعریف اگر محفل میں ہو رہی ہو تو باپ فخر سے کہتا ارے یہ میرا بیٹا ہے. کتنا فخر ہوتا ہے ہمیں اس وقت جب کوئی یہ کہتا ہے یہ آخری نبی تو نبیوں کے بھی سلطان ہے, تو کہتے ارے یہ ہمارا نبی ہے, یہ آقاؤں کا بھی تاجدار ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا نبی ہے. فخر ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا اسی لیے کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے ہاں نہیں. یہ 29 سوالات تھے فرشتوں سے متعلق. انشاءاللہ اب آنے والے ہفتے ٹھیک ہے جناتوں سے متعلق. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. میرے عزیزوں اتنا یاد رکھ لیں, حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے, حضور کی محبت نہیں ہے تو سب کیا ہے؟ برباد ہے, سب خراب ہے. اس لیے دعا کرنا ہمیشہ کہ مجھے جو اللہ نے محبت رسول دی ہے وہ بھی محفوظ رہے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی اپنے محبوب کی محبت کو باقی رکھے, اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ محبوب کے در کے کتوں کو پیدا فرمائے. ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ کس کو پیدا فرمائے؟ محبوب کے در کے کتوں کو پیدا فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.